محقق مفسر ہیں، مکتب فراہی کے سب سے بڑے قائد ہیں، جنہوں نے نظم قرآن کا فلسفہ مطلب اس کو کلیئر کیا ہے۔ نظم قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں اور آیتیں آپس میں مربوط ہے، یہ الٹپ نہیں رکھ دیا گیا ہے قرآن کی صورتوں کو۔ قرآن کی پہلی آیت تو سورہ علق کی ہے، لیکن نزولی ترتیب الگ ہے اور یہ جو مصحف کی ترتیب ہے یہ الگ ہے۔ تو مصحف کی جو ترتیب ہے، سورتوں کو جو جمع کیا گیا ہے، یہ اصل میں وہ کیا بولتے ہیں لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس میں بہت معنویت ہے، تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے اس میں معنی اور مفہوم کی موتی نکلتے ہیں۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ ہر سورہ دوسری سورہ سے مربوط ہے۔ ابھی اس میں سورہ تغابن میں بھی ہر سورہ میں وہ واضح کرتے ہیں کہ اس سورہ کا پچھلی سورہ سے کیا تعلق ہے، تو آگے کی پیچھے کی سورہ سے معنی کے اعتبار سے تعلق ہے۔ پھر سورتوں کو جوڑا جوڑا بھی انہوں نے بتایا ہے، وہ بھی ایک انکشاف ہے کہ جس طرح سے دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا جوڑا بنایا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، قرآن میں ہے، زاریات میں، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، یہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ تو سورتوں کا بھی جوڑا جوڑا ہے، سورتوں کا گروپ بھی ہے، اور سورتوں کا آپس میں رشتہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، نظم ہے ان کے اندر۔ تو سورۃ التغابن جو ایک مدنی سورہ ہے، اس سے پہلے والی سورہ سے بھی ایک ربط ہے۔ اس سے پہلے کی سورہ ہے منافقون۔ سورہ منافقون جو اس کی جو آخری آیتیں ہیں جو ختم ہوئی ہے سورہ منافقون، وہ اس میں یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کریں گے وہ خسارے میں ہیں۔ پھر کہا گیا کہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں وہ مال و اولاد کا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے، نفاق کے حملے سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جو رزق تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور موت سے پہلے پہلے آخرت کے لیے جو بھی کمائی کرنی ہے کر لو۔ موت برحق ہے اور اس وقت پھر تم کو موقع نہیں ملے گا، تم چاہو گے کہ دنیا میں پھر ہم کو واپس کر دیا جائے تاکہ ہم صدقہ کریں اور نیک عمل کریں، تو اس کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سورہ تغابن اسی سے مربوط ہے کہ اس سورہ میں اسی مضمون کو، یہ جو سورہ منافقون کا جو مضمون ہے وہ اس سورہ تغابن کا مرکزی مضمون ہے، جو اس کا آخری مضمون ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، مال اور اولاد اس سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ تو یہ مضمون یہاں اصل حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اس کا ایک طرح سے عمود یا مرکزی مضمون ہے، اور اس سورہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو شدنی ہے، اور یہ فیصلہ وہی ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کون ہارا، کون جیتا۔ تو جو آدمی آخرت کی بڑی کامیابی کا حوصلہ رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی رضا جوئی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے، اور اس معاملے میں کسی کی
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کسی ناصح کی نصیحت کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات آدمی کے بیوی بچے اس راستے میں مزاحم ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ان کی محبت بہت سے لوگوں کے حوصلے کو پست کر دیتی ہے۔ تو جو شخص ایمان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس راہ میں رکاوٹ بننے والے بیوی بچوں کو بھی اپنے لیے فتنہ سمجھے اور اس سے بچ کر رہے، تو لیکن ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ تو یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون یا عمود ہے، مرکزی خیال ہے۔ تغابن کا جو یہ ہے مفہوم، وہ ہار جیت یا نفع نقصان، کامیابی ناکامی، اس طرح کا معنی ہے، دونوں پہلو۔ یوم التغابن قیامت کے بہت سے نام قرآن میں صفاتی نام ہیں، تو اسی میں سے ایک یوم التغابن ہے، یعنی وہ کامیابی اور ناکامی کا دن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا، نفع اور نقصان کا دن ہوگا، کوئی فائدے میں رہے گا، کامیاب رہے گا، کوئی خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، تو اس لیے اس کو یوم التغابن کہا گیا ہے۔ وہ تفسیر پڑھیں گے کیا ہم اس کی؟ کیا نام ہے ہمارا، یہ صفوت التفاسیر ہوسٹ بناؤں میں، صفوت التفاسیر لائیے، ورنہ پھر ایک بار یہ پڑھیں گے، پھر ایک بار وہ، بہت زیادہ ٹائم، پچھلی سورہ میں ٹائم بہت زیادہ لگا ہے ہم لوگوں کو، اس لیے اب ہمارے پاس ٹائم، ہمارے پاس ایک ہی مہینہ ٹائم ہے، 1 مہینہ یا 5 ہفتے بس۔ استاد یہ سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون نہیں ہے نا سلیبس میں؟ ہاں نہیں ہے سلیبس میں، شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے، وہ سلیبس بدل گیا تھا استاد، ہم لوگ نہیں پڑھے۔ جی استاد، ہم لوگوں کا تو میوات والے پڑھے تھے، ہم لوگوں کا ہو گیا تھا، میوات میں استاد ہو گیا تھا۔ 29واں پارہ پورا پڑھے ہیں استاد ہم لوگ، 29واں پارہ سورہ ملک سے سورہ ملک سے مرسلات تک۔ ہم نے جو اس میں سلیبس بنا کر دیا ہے تو اس میں وہی جو پچھلے سال تھا اسی کو ریپیٹ کیا، ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا تو نہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اگر میں ویسے معلوم کر لوں گا کیونکہ اور سیکشنز بھی ہے نا، اسی کے دوست سے سیکشن کیا، اگر کچھ چینج ہوگا تو پھر اس کو کریکشن کر لیں گے، آج ہی پتا کرتا ہوں۔ ہاں، کس کو؟ حسن احمد کو، حسن احمد کو، اچھا ٹھیک ہے، حسن احمد۔ پچھلے سال جو بچے تھے انہوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جی استاد، وہ اصل میں کیا نا استاد کہ لاسٹ ایئر سلیبس بدل دیا پورا۔ اچھا، فقہ اور حدیث سب کچھ بدل دیے تھے استاد، فقہ آگے، فقہ العبادات کو لے کے آگے۔ پہلے فقہ العبادات وہاں تھا، جی جی سیکنڈ ایئر میں ہے نا، جی، اور تو فرسٹ ایئر سے پڑھانے لگ گئے لاسٹ ایئر سے۔ ابھی فقہ العبادات یہاں لے آئے ہیں 3rd ایئر میں، تو ادھر فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ العبادات ادھر پڑھاتے ہیں سر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں۔ اس سے پہلے وہ ندوی صاحب کی تھی، فقہ الاسلام سر، فقہ الاسلام نہیں، فقہ الاسلام
یہاں اس طرح تو چلتا نہیں ہے، یہاں تو فقہ العبادات اور فقہ الزکات ہاں جی فقہ کی بات پڑھے تھے ہم لوگ. اس طرح سے رہتا ہے نا، باپ کے لحاظ سے یہاں فقہ کا نام بولتے ہیں. پڑھتے جی. جائیے فٹافٹ. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بین یدی السورہ سورۃ التغابن من السور المدینہ التي تعنی من بالتشریع. السور المدنیتی، من السور المدنیتی. التي تعنی بالتشریع ولكن جوها جو السور المکیہ التي تعالج اصول العقیدہ عقیدۃ الاسلامیہ. صحیح بات ہے، گرچہ مدنی سورہ ہے لیکن اس کی جو فضا ہے نا وہ مکی سورہ کی فضا ہے، کیونکہ اس میں قوانین نہیں ہے. جیسے مدنی سورتوں میں عام طور پر قوانین ہوتے ہیں نا، اب سورۃ طلاق آگے آ رہی ہے، تحریم آ رہی ہے، یہ سب اس میں قوانین وغیرہ بیان ہوئے ہیں. اس میں قوانین نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے. تو یہ قوانین ممتحنہ میں بھی تھے، ہے نا، تشریعی قوانین. تو اس کے بیچ میں یہ جو مدنی سورہ ہوتے ہوئے قوانین کے بیچ میں آخرت کا یاد دلانا، آخرت کو بہت زیادہ اہمیت دلانا، اور بال بچوں کو فتنہ سے اس آدمی کو بچنا، انفاق، یہ سب جو تعلیمات ہیں، اس سے اسلام کا ایک تشریعی اور تربیتی نظام بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام قانون تھوڑے دیتا ہے، لیکن اس کو اس پر عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے. وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا کو دنیا کی حیثیت دے اور آخرت کو آخرت کی حیثیت دے، آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو آخرت کی کامیابی کو اصل حیثیت اگر آدمی کی زندگی میں مل جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے گا. اور اس طریقے سے یہ جو احکام اور قوانین ہیں یہ پولیس کے ڈنڈے سے نہیں بلکہ اندر سے جو ایک موٹیویٹر ہوتا ہے وہ ان کو ان احکام کو کا پابند بنا دے گا. تو اس لیے یہ فکر آخرت کی یعنی تربیتی ایک طرح سے سورہ ہے. پھر آگے بھی احکامی سورہ آ رہی ہے، دیکھیے سورۃ الطلاق. اس میں بھی جو احکامی صورت ہے اس کے بیچ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے یہ رہتے ہیں جس میں کہ آدمی کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جو تشریعی احکام ہیں اس کو اس پر ایمان رکھے اور اس کو آمادگی کے ساتھ فالو کرے. یہاں دیکھتے ہیں یہاں قوانین روز بنتے ہیں، قانون کی موٹی موٹی کتاب بنائی جاتی ہے، لیکن وہ خود بنانے والے صاحب عمل نہیں کرتے. ہاں تو قانون بنانے سے انسان فالو نہیں کرتا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ یہاں وہ فضا بھی بنائی جاتی ہے جو فضا آدمی کو خود دھکیلتی ہے اس قانون کو بڑھ کر وہ اس کو اختیار کرتا ہے، پولیس کے ڈنڈے سے نہیں. پولیس کا ڈنڈا ایک اضافی چیز ہے. جو بدقماش اور مفسد قسم کے لوگ جو معاشرے میں ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، امن بحال یہ کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک اسلامی شریعت کو فالو کرنے کے تو وہ اندر سے اسلام اس کا محرک پیدا کرتا ہے، کیونکہ آخرت کا یہ جذبہ جو ہے آخرت کی کامیابی کو وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. تو یہی ہے اس سورہ کا فلسفہ. تو یہ احکامی صورتوں کے بیچ میں مدنی سورہ ہوتے ہوئے اس میں احکام نہیں ہے بلکہ ایک تربیت کا مواد موجود ہے اس کے اندر. اسی کو کہا کہ وَلَٰكِن جَوُّهَا جَوُّ السُّورَةِ الْمَكِّيَّةِ الَّتِي تُعَالِجُ اصول العقیدۃ الاسلامیہ، جو اسلامی عقیدہ کے اصولوں کا اس کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. نعم. تحدثت السورة الكريمة
عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته. ثم تناولت موضوع الإنسان المعترف بربه والإنسان الكافر الجاحد بآيات الله. اس میں نا فمنکم مومن ومنکم کافر، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو صحیح ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت سلیمہ پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لیکن لوگ آزادی دی گئی ہے تو کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے، یہ بات آ گئی ہے اس میں۔ اور وضربت الامثال بالقرآن الماضیہ والامم الخالیہ، ضربت بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ سورہ کو فاعل بنا سکتے ہیں، اور وہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، ضربت الامثال بھی صحیح ہے کہ امثال بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ ضربت الامثال بالقرون الماضیہ، جو پچھلی جو صدیاں گزر چکی ہیں اس سے مثالیں دی گئی ہیں۔ اور والامم الخالیہ، والامم الخالیہ، جو گزری ہوئی، خالیہ کا معنی گزری ہوئی امتیں، التی کذبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کذبت کہیے، کذبت جھٹلایا انہوں نے، ان قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ وما حل بهم من العذاب والدماء، اور اس کے نتیجے میں حلہ کا معنی نزلہ، حلہ معنی نزلہ، وما نزل بہم العذاب والدمار، جو تباہی، بربادی، عذاب، دمار یعنی ڈسٹرکٹ کرنا، یہ ان کے اوپر نازل ہوا، نتیجتاً لکفرہم وعنادہم وذلالہم، یہ اس وجہ سے یہ سب جو تباہی ان کے اوپر آئی، عذاب نازل ہوا، یہ ان کے کفر، عناد اور ضلال کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ وأقسمت السورة على أن البعث حق لا بد منه، ان البعث، البعث بعد الموت بولتے ہیں، البعث بعد الموت۔ وأقسمت السورة على أن البعث حق لا بد منه، لا بد منه۔ سورہ تغابن نے اس بات کی قسم کھائی ہے، اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ لا ان البعث حق، اس بات پر کہ جو بعث ہے، دوبارہ انسانوں کا اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن کا برپا کیا جانا ہے، جس کو بعث کہتے ہیں، یہ حق ہے، لا بد منہ، آ کر رہے گی۔ شدنی کہتے ہیں ہم لوگ، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں شدنی، جو چیز ہو کر رہنے والی ہے، برپا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شدنی، یہ ہونی اور شدنی ہے۔ البعث حق لا بد منہ۔ پڑھو۔ اقر به المشرکون او انکروہ، اقر به المشرکون وانکروہ، اقر به کا معنی اقرار کرنا، اعتراف کرنا، ماننا۔ اس کا مشرکین نے اقرار کیا یا انکار کیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کہ اقرار کریں تو آئے گی، انکار کریں تو نہیں آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو آ کر رہے گی، شدنی ہے، چاہے یہ مشرکین اس کو مانے یا نہ مانے، اقرار کریں یا انکار کریں۔ وَأَمَرَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وحذرت من الإعراض عن دعوة الله۔ حذر کا معنی ڈرانا، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا۔ اس سے اس دعوت سے، اس کتاب سے اعراض کا کیا نتیجہ ہوگا، اس سے ڈرایا بھی ہے۔ حذرت من الاعراض عن دعوت اللہ۔ كما حذرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد، فإنهم كثيرا ما يعلون الإنسان عن الجهاد والهجرة۔
کما حذرت من عداوت بعض الزوجات والاولاد، جیسا کہ اس میں بعض زوجات اور اولاد کی دشمنی سے بھی خبردار کیا گیا ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، بعض بچے اور بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں. وہ ایک جلسے میں ایک ہمارے جماعت کا ایک تربیتی اجتماع تھا کرناٹک میں، وہاں تذکیر دے رہے تھے ایک صاحب، تو انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری آزمائش ہے وہ. نہیں دشمن کہا گیا، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ ہے نا، فتنہ بھی کہا گیا ہے اور ایک جگہ دشمن بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ ایک باریک چیز کو بھول گئے. وہاں پہ جو قرآن کہتا ہے من ازواجکم، بعض، من تبعیض کے لیے عربی میں آتا ہے، من ازواجکم و اولادکم کہا ہے، مطلق نہیں کہا ہے کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے اولاد جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، ایسا نہیں. بعض من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ. تبعیض سے بہت فرق ہو جاتا ہے. بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اولاد ایسے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. تو وہ بہت فرق ہے، مطلق نہیں کہا قرآن نے کہ بعض تمہارے دشمن بھی ہیں. کما حذرت من عداوت بعض الزوجات والاولاد، ٹھیک ہے نا. فإنهم كثيرا ما يمنعون الإنسان عن الجهاد والهجرة، اولاد اس کے لیے اور بیویاں جہاد میں جانے سے یا ہجرت کرنے سے روکتی ہیں، اس کے لیے پاب زنجیر بن جاتی ہیں. پاب زنجیر بن جاتے ہیں، سمجھتے ہو کیا؟ پاب زنجیر، ہاں رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کے لیے. ہاں نہیں وہ جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ جانتے ہو تم؟ پاب زنجیر. نہیں استاد، بابا زنجیر. پا کا معنی پیر ہوتا ہے جی. پابا زنجیر ہونا یعنی پیر میں زنجیر لگ جاتی ہے، اس کو پابا زنجیر ہونا بولتے ہیں. پابا سلاسل بھی بولتے ہیں. جی. اور ایک لفظ آتا ہے فارسی کا ہے پابا جولاں. پابا جولا بھی اسی کو زنجیر کو کہتے ہیں. پابا جولاں، پابا زنجیر، پابا سلاسل، ٹھیک ہے. تو یہ پیر کی زنجیر بن جاتے ہیں. یہ ہم کو جہاد میں جانے سے یا کہیں ریلی ہو رہی ہے بھائی خطرات ہیں تو یہ لوگ ہمارے پیر کی زنجیر بن جاتے ہیں، نہیں جانے دیتے. فَإِنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يَمْنَعُونَ كَثِيرًا مَا يَمْنَعُونَ الْإِنسَانَ عَنِ الْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ. ٹھیک ہے آگے. وَخَتَمَتِ السُّورَةُ بالامر والانفاق فی سبیل اللہ لإعلاء وحذرت من الشح والبخل. حضرت مت کو یہ سورہ کو ہی فائل بنا رہے ہیں نا. جی وحذرت، یہ سورہ فائل ہے اس لیے حذرت من الشح والبخل فإن من صفات المؤمن الانفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات وهو شطر الجهاد في سبيل الله. صحیح. اس لیے جہاں جہاد کے احکام آتے ہیں نا، سورہ جس سورہ میں بھی جہاد کے ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ اموال کا ذکر بھی آتا ہے. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، بلکہ پہلے مال کا ذکر آتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. مال بھی ضروری ہے جہاد کرنے کے لیے، ہتھیار چاہیے، اسلحہ چاہیے، اور آپ کو سامان رسد چاہیے، خوراک. اس لیے جو بھی جنگیں ہوتی ہیں نا، جو بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں چاہے افغانستان میں لڑی گئی تو